پہ انہوں نے بات کریں گے، اس عنوان پہ، وہ روح القدس کے کام ہیں پہ بات کریں گے، اور اپنی زندگی میں ہم روح القدس کے کاموں کے بارے میں سیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے روح القدس جو ہے زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ عہد عتیق میں خدا نے اپنے خادموں کو مخصوص کام کو دیے اور پھر اپنا روح عطا کر کے انہیں ان کاموں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ عہد عتیق میں خدا نے ہر ایک ایماندار کو کلیسیا یعنی اپنے بدن کا اہم عضو مقرر کیا۔ اس نے ہر ایک ایماندار کے اندر اپنے روح القدس کو رکھا اور اس کے وسیلہ سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، تاکہ ہر ایماندار دوسرے کی حوصلہ افزائی اور قوت کا باعث ہو۔ خدا کی طرف سے یہ کیسی شاندار ذمہ داری ہے۔ آپ کے اندر بسا ہوا پاک روح آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے فائدہ دے رہا ہے۔ خدا نے جس جگہ آپ کو مقرر کیا، اس نے بالکل اس کی ضرورت کے موافق آپ کو تیار کیا ہے کہ کلیسیا روحانی ترقی کرے۔ اگر آپ روح القدس کو اپنے اندر آزادی سے کام کرنے دیں گے تو اس کے رزلٹ میں دوسرے برکت پائیں گے۔ آپ کی پریچنگ سے، آپ کے ورشپ کرنے سے، آپ کے دعا کرنے سے ضرور ہے کہ آپ اپنے اندر روح القدس کو آزادی بخشیں تاکہ وہ آپ کے وسیلے سے کام کر سکے، خدا آپ کو استعمال کر سکے اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے اور اپنی رہنمائی سے۔ خدا آپ کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور جب آپ موقع دیتے ہیں روح القدس کو تو پھر وہ آپ میں سے ہو کر کام کرتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے وسیلہ سے برکت پائیں؟ جی، یہ سوال جو ہے ہر ایک کی زندگی میں ہے کہ میرے سے لوگ برکت پائیں، شفا پائیں، تازگی پائیں، بندھن ٹوٹے ان کے، جوئے بریک ہوں، خدا جوئے بریکس ہوں اور حالات بہتر ہوں، خاندان بحال ہوں اور آپ کی زندگیوں میں خدمت کا حصہ بحال ہو، خدمت کا ایریا وسعت پائے۔ یقیناً ہر شخص چاہتا ہے میرے وسیلے سے ایسا ہو اور لوگ برکت پائیں، تازگی پائیں، بحالی حاصل کریں، زور حاصل کریں اور آگے بڑھیں اور خدا کے خدمت کے اس حصے کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گا روح القدس کے جو کام ہیں، کس طرح سے روح القدس آپ کی لائف میں کام کرتا ہے۔ نمبر 1، روح القدس کی شخصی زندگی میں سکونت۔ ایماندار کی شخصی زندگی میں پاک روح سکونت پذیر ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد کرے۔ آئیں ہم موقع دیں روح القدس کو کہ وہ آپ کی پرسنل لائف میں سکونت کرے، آپ کی لائف میں وہ انٹروین کرے، آپ کی لائف میں وہ آپ کی جو ہے مددگار بنے اور آپ اس کو موقع دیں، آزادی فراہم کریں تاکہ وہ آپ کا مددگار بنے اور آپ کی شخصی لائف میں وہ سکونت کرے۔ نمبر 2، روح القدس خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی گواہی دیتا ہے۔ روح القدس خدا کے ساتھ ہمارے ریلیشن کی تعلق کی گواہی دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے
کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ رومیو 8 باب اور اس کی 16ویں آیت ہمیں بیان کرتی ہے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے۔ ہم کلام میں سے ایک اور آیت بھی پڑھیں گے، کلام میں سے یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 3 باب اور اس کی 24 آیت۔ یوحنا رسول کا پہلا عام خط اس کا 3 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے، اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ ہم جب اس کی حکموں کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے۔ حکم ماننے سے ہی وہ آپ میں اور آپ اس میں قائم رہیں گے، اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ بات چاہے گا کہ وہ ہم میں قائم رہے، اور ہمارا تعلق جو ہے اس کے ساتھ بنا رہے۔ ہم جب اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے، ہمارے ریلیشن جو ہے ویک ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کی بات کو اوبے کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پھر ہمارا تعلق جو ہے اور زیادہ ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی میرا خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی بھی یہی ہے۔ نمبر 3، روح القدس ہمیں سکھاتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تمہیں سکھائے گا بھی اور تمہیں یاد بھی کرائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی تعریف ہو اس بات کے لیے ہمارا اچھا استاد، ہمارا مددگار پیارا روح القدس، وہ ہمیں نہ صرف سکھاتا ہے بلکہ ہمیں وہ باتیں یاد بھی کرواتا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو ایسے مددگار کے لیے، اچھے خدا کے لیے جو ہمیں باپ کی تہ کی باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے، تاکہ ہم ان پہ عمل کر سکیں، تاکہ ہم ان کے وسیلے سے ہم برکت پا سکیں اور پھر ہمارے وسیلے دوسرے برکت پائیں۔ آئیں آج سے فیصلہ کریں اس بات کے لیے کہ میں اس کو آزادی دوں گا کہ وہ مجھے باتیں سکھائے بھی اور مجھے وہ باتیں یاد بھی کروائے۔ آپ جو اپنے آپ کو اس بات کے لیے، اس پوائنٹ کے لیے تیار کریں گے تو میرا اچھا استاد خدا روح القدس وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو وہ بہتر طریقے سے سکھائے گا اور آپ کو یاد بھی کروائے گا۔ نمبر 4، روح القدس رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کی لائف میں بہت سارے ایسے تجربات ہوں گے کہ خدا پاک روح نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ میری بھی زندگی میں بہت سارے ایسے تجربات آئے ہیں، اور میں نے اپنی خدمت کے ان پچھلے 2 دہائیوں میں اس بات کو جانا ہے، سمجھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ واضح طور پہ آپ کو خدمت کرنے کے لیے رہنمائی کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ آپ کس علاقے میں جائیں، آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کلام شیئر کریں، آپ کو بتائے گا کہ آپ کس کے لیے، شخص کے لیے آپ خاص نبوتی کلام کے لیے بولیں۔ آپ خدا کا روح آپ کی رہنمائی کرے گا، اور اس بات پہ آپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آزادی دیں، اس کو موقع دیں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکے۔ میری زندگی میں خدمت کے لیے مجھے کئی ایسے موقع میسر آئے کہ پیارے پاک روح نے میری رہنمائی کی۔
2004 میں سنگاپور اسٹڈی کے لیے میں نے اپلائی کیا اور میں دعا کر خدا رستے تو کھول میرے لیے. تو خدا نے میری رہنمائی اس طرح سے کی کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس میں میری رہنمائی یہ کی گئی کہ میرے پاسپورٹ کے اوپر سنگاپور کی ایمبیسی کی اسٹیمپ لگی ہے اور 2 ویزے جو ہیں مجھے ملے ہیں. اور میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا اس بات کے لیے اور خداوند کی شکرگزاری کی. اور جب میں صبح اٹھا تو میں گھر میں وائف کو بتا رہا ہوں کہ خدا کا شکر ہو سنگاپور کے لیے اسٹڈی کے لیے میرا ویزا لگ چکا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دکھائیں مجھے. میں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے خواب میں اور پاک کلام میں رہنمائی کی ہے, یہ کنفرمیشن دی ہے, کیسا آپ کے لیے ہو چکا ہے. سو پاک روح آپ کو پہلے سے ہی اس بات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے تاکہ آپ اس پہ یقین کر سکیں. سو کلام میں لکھا ہے رومیو 8 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے, اس لیے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. خدا کی رہنمائی سے اس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. خدمت کرنے کے لیے بھی, بہت سے علاقوں میں جانے کے لیے بھی پاک روح نے میری بڑی واضح طور پہ رہنمائی کی کہ اس علاقے میں جایا جائے اور وہاں پہ جو ہے یہ کلام سنایا جائے. جی میں نے اس رہنمائی کو بڑی خوشی سے قبول کیا اور خدا کا شکر ادا کیا اس بات کے لیے, اور اس کے مقررہ وقت پہ مجھے خدا نے توفیق دی وہاں پہ جا سکوں, اس گاؤں میں, اس شہر میں, اس علاقے میں, اس ملک میں, اور وہ کلام کے سے جو خدا کے روح نے دیا تھا میں نے اس کو ڈلیور کیا اور لوگوں نے برکت پائی. اور وہاں پہ نہ صرف لوگوں نے برکت پائی بلکہ لوگ بندنوں سے آزاد ہوئے. خدا کی واضح رہنمائی سے لوگوں نے پاک روح کا بپتسمہ بھی حاصل کیا, لوگوں نے شفا پائی, لوگوں نے خدمت کے لوگ تیار ہوئے, انہوں نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا. جب خدا نے رہنمائی دی ان لوگوں کے لیے خدمت کے لیے تو لوگ جو ہے خدمت کرنے کے لوگ کھڑے ہوئے, اور خدا ان کا شکر ہو آج وہ واضح طور پہ خدمت کو اس طرح انجام دے رہے ہیں. اس بات کے لیے بھی خدا ان کا شکر ہو کہ میرا خدا ایسا کرنے پہ قادر ہے. اس لیے ضروری ہے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس لیے اتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں, ہمیں جو انسٹرکشن, ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے ہم اس کے مطابق چلیں تاکہ اس کے فرزند بنیں, اس کے بیٹے ٹھہریں. ہمارے پاس یہ توفیق ہے, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. جیسے جیسے ہم اس کی واضح رہنمائی میں چلتے جائیں گے ہمیں کامیابی بھی ملے گی, ہمیں برکت بھی ملے گی, اور ہم اس کے فرزند بھی ٹھہرائے جائیں گے. یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور آپ کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے بھی یہ باعث برکت ہے. نمبر 5, روح القدس ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے ابھارتا ہے. خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خدا کا روح جو ہے آپ کو اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کو ابھارتا ہے جو خدا کو پسند ہے. اب اس کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے, خدا سے رہنمائی لینی ہے, خدا مجھے بتا کہ میں کیسی زندگی بسر کروں. جو پسند کرتا ہے کہ آپ بری سوسائٹی میں آپ وقت ضائع نہ کریں, وہ نہیں پسند کرتا کہ آپ شرابیوں میں بیٹھیں, وہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہیں ایسے محفل سجائیں جو خدا کو ناپسند ہے, آپ وہ کام کریں جو ناپسند ہے, آپ وہ لباس پہنیں جو اس کو ناپسند ہے, آپ وہ کام کریں جو اس کو ناپسند ہے. وہ چاہے گا وہی کام کیا جائے, ایسی زندگی بسر کی جائے جو میرے خدا کو پسند آ جائے, کہ میرا خدا اس بات سے خوش ہو. غلطیوں 5 باب اور اس کی 16ویں آیت بیان کرتی ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. آپ جب روح القدس کے موافق چلتے ہیں تو آپ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کر سکتے, آپ نہیں کریں گے.
इसलिए कि रूह आपको कुछ और करने के लिए आपकी रहनुमाई कर रहा है। वो आपको पाकीज़ा, वो आपको बड़ी डिसिप्लिन और पाक जिंदगी बसर करने के लिए आपकी रहनुमाई करेगा। और जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो उसको पसंद आएगी और वो खुश होगा। यही चाहता, वो चाहता है कि आप फलदार जिंदगी बसर करें, आपकी खिदमत फलदार हो। इसलिए कलाम में ये बात लिखी गई है कि खुदा ने, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुमको मुकर्रर करूं और ताकि तुम फल लाओ और बहुत सारा फल लाओ। तो यहां उसकी पसंद ये है, उसकी मर्जी ये है, आप उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें और फलदार जिंदगी बसर करें और बहुत सारा फल भी लाएं। जब आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो मेरा खुदा आपकी रहनुमाई करेगा और आपको कामयाब भी करेगा। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जबरदस्त बात है हमारे लिए कि जब हम रूह के मुताबिक और रूह के रहनुमाई से हम आगे बढ़ते हैं, हम याद रखिए जिस्म की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। हम जब रूह कुदस की मर्जी को जान जाएंगे, उसके मुताबिक चलना शुरू होंगे, तो फिर याद रखिए हम उसकी पसंद की, हम उसकी मर्जी के पसंद की बात करेंगे, पसंद की हम जो है हम प्रेयर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो चाहता है ताकि हम ऐसी जिंदगी बसर करें जो उसको पसंद है और उसकी मर्जी के अकॉर्डिंगली है। एक और वर्ष पढ़ेंगे कलाम में से 25 वर्ष जो है, गलतियों 5 बाब और उसकी 25 वर्ष में लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हालेलुया। अगर हम जिंदा हैं रूह के मुआफिक, तो फिर जरूर है हम रूह के मुआफिक जो हैं चलना भी हमें चाहिए। हर रोज कोशिश करें, हर रोज हम अहद करें, हर रोज इस बात के लिए अपने आप को इस बात डेडिकेट करें कि मुझे रूह के मुआफिक चलना है। हर रोज ये बात हमें लिख लेनी चाहिए, अपनी डायरीज पे लिख लेनी चाहिए कि मुझे आज ये काम जो करने हैं पाक रूह की रहनुमाई से, और जो उसको पसंद है मैं वही करूंगा, जो उसको पसंद नहीं है मैं नहीं करूंगा, ताकि आप अपने खुदा को राजी करें और उसको खुश कर सकें। जो मेरे खुदा को पसंद है आप वही करने के लिए अपने आप को उभारेगा ताकि आप उसकी मर्जी पूरी करें। नंबर 6 पॉइंट जो है, रूहुल कुदस दुआ मांगने में हमारी मदद करता है। आप में से कितने हैं जो इस बात के लिए प्रेयर करते हैं, प्यारे पाकरू दुआ करने में मेरी मदद करना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप हर रोज़ जब दुआ करते हैं तो ये जुमला भी ऐड करें, प्यारे पाकरू दुआ करने में मेरी मदद कर। मैं कैसे प्रेयर करूं, मैं किसके लिए प्रेयर करूं, किस मुल्क के लिए प्रेयर करूं। ये दुआ में सारे खादमों के लिए करनी है कि कुछ स्पेसिफिक प्रेयर रूहुल कुद्स साहब की रहनुमाई करेगा कि आप उस शख्स के लिए प्रेयर करें। तो आप जब प्रेयर करेंगे उसके लिए, मेरा खुदा जो है उसके बंधनों को तोड़ेगा, मेरा खुदा उसको शिफा देगा, मेरा खुदा उसकी लाइफ में अजीब तौर से काम करेगा। कुछ साल गुजरे, मैं रात के टाइम दुआ करने के बाद जब सो गया तो रात के पिछले पैरों में खुदा ने मुझे जगा दिया और कि मैं प्रेयर कर सकूं किसी के लिए। और जब मैं प्रेयर करने के लिए बैठा तो मुझे इस बात के लिए मुझे रहनुमाई मिली, कोई एक कपल है और उनकी उस बहन की डिलीवरी होने वाली है, उसके लिए प्रेयर की जाए। और जब मैंने प्रेयर करना शुरू की और इस बात के लिए मुझे इस बात के लिए रहनुमाई दी कि वो बड़ी मुश्किल में है, तकलीफ़ में है। और जब प्रेयर करता रहा, मैं प्रेयर करता रहा इस बात के लिए, तो जो भी वो शख्स है बाजी है, तो उसको तू शिफा दे और उसकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो जाए। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे के बाद मुझे फ़ोन आया इस बात के लिए, पारी साहब आपको बहुत मुबारक हो,
میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا خوشخبری ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کا شکر ہو، خدا نے میں بیٹا دیا ہے اور یہ آپ کی دعاؤں کے وسیلے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج رات میں نے آپ کے لیے پریئر کی ہے، خدا کی روح نے میری رہنمائی کی کہ میں آپ کے لیے پریئر کر سکوں۔ خدا ان کا شکر ہو کہ جب وہ رہنمائی کرتا ہے تو ایگزیکٹ رہنمائی کرتا ہے، اور جب فالو کریں گے تو خدا آپ کو بہترین اور آپ کو اچھے نتائج ملیں گے، اور آپ کی خوشی اس میں ہوگی کہ آپ نے پاک روح کی رہنمائی کو لیتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے آپ نے اس کے اکارڈنگلی پریئر کی ہے، اور اس سے آپ ان کے اچھے مددگار بن گئے۔ تو یاد رکھیے روح القدس دعا مانگنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ سو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، آپ ہر روز دعا جب کرتے ہیں تو پاک روح سے رہنمائی مانگے، میرے پاک روح میری ہیلپ کر کہ میں کیسے پریئر کروں۔ کلام میں لکھا ہے رومیو 8 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، اس طرح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ کون؟ روح القدس۔ کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، جس طرح پاک روح چاہتا ہے ہم دعا کریں ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ سو خداوند کا شکر ہو کہ پاک روح جو ہے ہماری اس طرز سے دعا کرنے میں رہنمائی کرے گا جس طرح اس کو پسند ہے، جس کے آپ کو بڑے سالڈ قسم کے اور جو ہیں بڑے کوئک جو ہیں آپ کو نتائج ملیں گے، کیونکہ آپ نے پاک روح کی رہنمائی سے دعا کی ہے۔ آپ ہر روز دعا کیجئے پاک روح کی رہنمائی سے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہروں کے لیے، اپنے ملک کے جو گاؤں ہیں ان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، دوسرے خادموں کے لیے اور بیماروں کے لیے جب پریئر کریں گے میرا خدا آپ کی ہیلپ کرے گا، تاکہ آپ جو ہیں ان کو وہ پریئر کریں، وہ لفظ آپ کو دے گا تاکہ آپ ان کے لیے پریئر کر سکیں۔ 2001 میں اور میری وائف ہم سوات گئے، اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہمارے ساتھ تھے۔ شام کے وقت ہم جب باہر نکلے واک کرنے کے لیے، جب واپس ہم آتے ہیں اپنے ہوٹل میں، تو کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا کرنا شروع کی، اور اس وقت میں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی کرسچن بھی رہتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے رہے، اور خدا کے روح نے اس قدر میں اس بات کے لیے پیشن دیا، اس قدر خدا کے روح نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم سوات کے لیے آنسوؤں سے پریئر کریں، اور ہم رات کو کئی گھنٹے تک آنسوؤں سے سوات کے لیے پریئر کرتے رہے۔ خداوند وہاں پہ لوگ نجات پائیں، اور وہاں پہ خداوند وہاں پہ کلیسیائیں قائم ہوں، وہاں پہ تیرے خادم آئے، مشنری وہاں پہ آئیں۔ خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ وہاں پہ اس کے بعد ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملے اور رابطے ہمارے ہوئے، وہاں پہ بہت سارے خادم وہاں پہ گئے، اور خداوند کا شکر ہو کہ وہاں پہ اب کلیسیائیں بھی قائم ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں نے نجات پائی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں چینج ہو رہے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں، اور خدا کی بادشاہی وہاں پہ کثرت سے آگے بڑے زور سے پھیل رہی ہے۔ اس بات کا شکر ہو، اور ہم جب یاد کرتے ہیں اس بات کو کہ خدا کا روح کتنی جو ہے سمجھداری کے ساتھ اس نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم اس ٹائم وہاں پریئر کریں، اور جب پریئر وہاں پہ کی گئی اس کے بعد ہم جب واپس آئے نیکسٹ ڈے ہمیں اس بات کے لیے فون آیا کہ جی یہاں پہ آپ سوات گئے تھے، تو وہاں پہ میرے ریلیشن ہے، وہاں پہ ایک گلی جو ہے وہ بند گلی ہے، وہاں پہ چند کرسچن خاندان ہیں، اور اس قدر ان کے لیے پابندیاں ہیں یا ان کے لیے مشکلات ہیں، وہ اپنے آپ کو اوپنلی باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ خدا ان کا شکر ہو اب سوات کے اندر خدا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، خادم وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں، خادم وہاں پہ جا رہے ہیں، انجیل وہاں پھیل رہی ہے، اور یسوع کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ اس بات کے لیے خدا ان کا شکر ہو کہ خدا جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جب آپ اس کو قبول کرتے ہیں، آپ جب اس کے اندر پریئر کریں گے تو میرا خدا اس کے نتائج بھی آپ کو دے گا، اور خدا آپ کو دعا دکھائے گا بھی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب خدا اس طرح آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس کو لکھ لینا چاہیے، آپ کو لکھ لیا کریں
ताकि जब आप उसके नताइज सामने आए तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवाही बन जाएगी, और गवाही को शेयर करें, बताएं कि इस टाइम में फलां वक्त में कौन कौन लोग थे जिन्होंने प्रेयर वहाँ पे की, और किस तरह खुदा की रूह ने आपकी रहनुमाई की। आपने उस रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए दुआ की, और खुदा ने आज आपको रिजल्ट दिए हैं। इस बात के लिए उनका शुक्र करने की ज़रूरत है कि हमारी सुनता है, लेकिन जब हम पाक रूह की रहनुमाई से दुआ मांगेंगे तो उसके नताइज भी आपको बड़े सॉलिड और बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े क्विक आपको रिजल्ट मिलेंगे। याद रखिए इस बात को, अपनी ज़िंदगी में खुदाए रूह को मौका दीजिए ताकि वो आपकी वाज़ेह तौर पे रहनुमाई कर सके। मेरा 7वां पॉइंट है, रूहुल कुद्दस हमारे बदनों को ज़िंदगी बख्शता है। कितनी अजीम बात है कि ये काम भी रूहुल कुद्दस करता है, हमारे बदनों को ज़िंदगी बख्शता है। आइए पढ़ें कलाम रोमियो 8 बाब उसकी 11 आयत। कलाम में यूँ लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। तो उनका शुक्र हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उनकी तारीफ़ हो कि हमें इस बात की एश्योरेंस दी उसने कि हमारे बदनों को भी वो जो है फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा। आप इस बात में मुतमईन रहें, हमारे लिए तसल्ली की बात है, हमारी बेहतरी के लिए ये खुशी की बात है। हमें ईमान में ये बात मजबूत करती है, हमें इस बात के लिए दिलेरी बख्शती है, हमें उम्मीद बख्शती है कि हमारे फ़ानी बदनों को अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। आए, मैं हर एक को दावत देना चाहता हूँ कि आए, रूहुल कुद्दस को मौका दें कि वो आपके बातन में सुकूनत करे, आपके अंदर वो रहे, जिसका जिक्र हम पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इस बात की हमारे पास एश्योरेंस है कि खुदा, हम जब उसको मौका देते हैं, खुदा आपके अंदर सुकूनत करना चाहता है, वो आपके अंदर रहना चाहता है, और आप उसके लिए मस्कन बन जाते हैं, रहने की जगह बन जाते हैं। और जब वो आपके अंदर रहेगा तो फिर इस बात के लिए आपके पास ये भी गारंटी है, ये भी एश्योरेंस आपके पास है कि वो आप तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हमारे लिए खुशी की बात है, इनकरेजिंग बात है उन मसीहों के लिए, उन गैर ईमानों के लिए, उन ऐसे लोगों के लिए जो इस बात पे यकीन नहीं करते। जी हाँ, उनके लिए बड़ी इनकरेजिंग बात है कि इस बात के बारे में यकीन दहानी दी गई है। और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी, याद रखिए, रूह के वसीला से जिंदा करेगा। सो इस बात के लिए हमारे पास गारंटी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, और आपके लिए ये बड़ी इनकरेजिंग बात है, पुरफजल बात है, और आपके लिए बड़े ईमान को मजबूत करने वाली बात है, ताकि आपके पास उम्मीद है। याद रखिए, अगर खुदा का रूह तुम बसा हुआ है तो फिर तुम्हारे फ़ानी बदनों को वो जिंदा करेगा। आए, इस बात के लिए मौका दें कि खुदा का रूह आप में सुकूनत करे। जी, मैं इस आयत को दोबारा पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। उसकी 17वीं आयत, अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करे, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि आप रूहुल कुद्दस का मक़दिस हो,
اور وہ آپ میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کو موقع دیجئے تاکہ وہ آپ میں رہے اور آپ کو سرگرم رکھے اپنی گواہی کے لیے، اپنی منادی کے لیے، انجیل سنانے کے لیے، غاروں کی شفاعت کرنے کے لیے، خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے آپ کو سرگرم رکھے تاکہ آپ تیار رہیں اس کے کام کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کو آپ اویلیبل کریں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ خدا کا روح آپ میں بسیرا کرنا چاہتا ہے، آپ میں رہنا چاہتا ہے تاکہ آپ کی مدد کرے اور آپ کو زور بخشے اس کی انجیل سنانے کے لیے۔ میرا خدا آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، آمین۔